الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس وقال تعالى يقلب الله الليل والنهار قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم بزرگوں و دوستوں، اللہ عز و جل کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے، شکر ہے. اس نے ہمیں اپنے دربار عالی کے اندر آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ عز و جل ہمارا نماز کے لیے آنا بے انتہا قبول فرمائے. پیارے بھائیو، بزرگوں و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ انسان کو اشرف بنایا ہے تو اللہ نے اس کے مزاج کی بھی رعایت رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذائقے کو تبدیل کرنے کے لیے اور اس کی اکتاہٹ کو ختم کرنے کے لیے جہاں بہت ساری نعمتیں نازل فرمائیں، انہی میں ایک نعمت یہ بھی ہے موسموں کے اندر جو تغیر ہوتا ہے، جو بدلاؤ ہوتا ہے. کبھی سردی کا موسم آ گیا، کبھی گرمی کا موسم آ گیا، اور کبھی خزاں کا موسم ہے تو کبھی بہار کا موسم ہے. یہ موسموں کا بدلنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. اگر ایک ہی موسم رہتا تو انسان اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا، اس کی جو ہے اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی. جیسے ہی اللہ تبارک و تعالی موسموں کو بدلتا ہے تو اس کے رہنے سہنے کے ڈھنگ، کھانے پینے کا طریقہ، وہ سب چینج ہو جاتا ہے. سردیوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے، گرمیوں کی ڈریس الگ ہوتی ہے. سردیوں کے پکوان کھانے الگ قسم کے ہوتے ہیں، گرمیوں کے الگ ہوتے ہیں. تو اللہ نے انسان کی کیسی کیسی چیزوں کی رعایت رکھی ہے. ورنہ اللہ چاہتا تو ایک ہی موسم رکھتا کہ ایک ہی چیز کھاؤ، لیکن اللہ نے اس انسان کی ہر چیز کی رعایت کی ہے. بے شمار نعمتیں جہاں عطا فرمائی تو دن رات کے اندر تغیر پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ابھی جو آپ کے سامنے حدیث تلاوت کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یوں کہا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائیں گے اور تمہارے درجات کو بلند فرمائیں گے؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وہ فرمایا کہ طبیعت کی ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا. یعنی نفس کو، مثال کے طور پر سردی کا زمانہ چل رہا ہے اور طبیعت کو ناگواری ہو رہی ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ہے، کیونکہ سب جگہ تو گرم پانی کا نظم نہیں ہوتا. الحمدللہ آپ کی مسجد کے اندر تو گرم پانی کا نظام ہے، اور بہت ساری جگہ، بہت سارے شہروں میں، بہت سارے کیا کہتے ہیں ملکوں کے اندر ایسی جگہیں ہیں جہاں بہت زیادہ سردی پڑتی ہے، رات دن برف پڑتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ ایسے موسم کے اندر ظاہر ہے کہ طبیعت کو تھوڑی سی ناگواری محسوس ہوگی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے لیے. تو فرمایا جو آدمی طبیعت کی ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرتا ہے تو اللہ اس عمل کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اس کے درجے بلند فرماتے ہیں.
مکمل وضو یعنی ہر وضو کو اچھی طریقے سے مکمل طریقے پر دھونا، وضو کے جو فرائض ہیں 4 فرض ہیں ان کو مکمل طور پر ادا کرنا چاہیے۔ سردی میں کیونکہ جلد جو ہے تھوڑی ڈرائی رہتی ہے، خشک رہتی ہے، تو پانی تھوڑا دیر سے پہنچتا ہے، تو اسے رگڑ کر کے دھونا، تو اس کو فرمایا کہ مکمل وضو کرنا، کیونکہ مکمل اگر وضو آپ کا نہیں ہوا، آپ کے بدن کا کوئی جز جو جس کا دھونا فرض تھا وہ خشک رہ گیا، تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ طبیعت کی ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا یہ درجات کو بڑھائے گا، گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ آگے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مساجد کی طرف تیزی سے قدم بڑھانا، زیادہ کثرت سے قدم اٹھانا۔ ایک آدمی دور سے چل کر آ رہا ہے تو اس کی کتنے ہر قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں اور درجے بلند ہو رہے ہیں، تو فرمایا کہ مساجد کی طرف تیزی سے کثرت سے جو ہے قدم اٹھانا، یعنی کہ برابر مسجد آنا، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ درجات کو بلند کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور فرمایا وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ نے ایک فجر پڑھ لی، اب آپ کے دل کے اندر یہ کوڑھن ہو، مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہے، نہیں، آپ اپنے گھر چلے جائیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، لیکن فجر پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ بس اب تو فارغ ہو گئے، نہیں، آپ کے ذہن کے اندر اس بات کا خدشہ ہو کہیں میری ظہر کی نماز نہ نکل جائے، مستقل یہ چیز لگی رہے۔ اسے کہتے ہیں وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہنا۔ اور فرمایا جس آدمی کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ دے گا، کہ اس کا دل بس مسجد کی کب اذان ہو جلدی سے میں مسجد جاؤں، کب مغرب کی اذان ہوگی مجھے مسجد جانا ہے، اس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسی جو ہے ایسی تربیت فرمائے کہ ہمارا دل جو ہے مسجد میں اٹکا رہے۔ تو فرمائے اسباغ الوضوء علی المکاری، طبیعت کی ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آپ تو ہمیں پہچان لو گے، ہم آپ کے سامنے ہیں، ہمارے بعد جو امت آنے والی ہے انہیں کیسے پہچانو گی کہ یہ آپ کی امتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ کالے گھوڑے ہوں، ان کالے گھوڑوں میں کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن گھوڑوں کی پیشانی سفید ہو، ہاتھ اور پیر سفید ہو، ان گھوڑوں میں ان گھوڑوں کو پہچانا جائے گا یا نہیں پہچانا جائے گا؟ کہ بالکل پہچانا جائے گا۔ بھئی کالے گھوڑے بہت سارے، اس میں کچھ گھوڑے ایسے ہیں جن کی پیشانی سفید ہے، ہاتھ سفید ہے، پیر سفید ہے، وہ الگ ہی نظر آ جائیں گے۔ فرمایا کہ میرے امتی جو وضو کرتے ہیں، وضو میں اپنی پیشانی چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں کو دھوتے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اعضاء اتنا برائٹنیس اور اس قدر یعنی کہ اس کے اندر چمک پیدا ہو جائے گی کہ دور سے میں ان کو پہچان لوں گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے وضو کرنے سے۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وضو کو اور زیادہ مزید اوپر تک، یعنی کہ ہاتھ اگر کوہنی سمیت دھونا تو اور مزید اوپر تک دھوتے تھے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ مومن کے جو اعضاء وضو میں دھوئے جاتے ہیں وہاں تک اللہ جنت میں زیورات پہنائے گا، ہاتھوں میں زیورات پہنائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں زیادہ دھونے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ زیورات زیادہ پہننے کا موقع ملے۔ تو میرے بھائی بزرگ و دوستو، اس وقت جو موسم چل رہا ہے مکمل طریقے پر وضو کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض بزرگوں نے فرمایا، بلکہ ایک حدیث کے اندر فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، کہ سردی جو ہے مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ جس طریقے سے بہار کا موسم آتا ہے یا کسی کام کے سیزن کا دور آتا ہے اور کمائی کا دور آتا ہے کہ آدمی کو ہوش نہیں ہوتا، بھی کام چل رہا ہے، بہت تگڑا سیزن ہے، ہر طرح سے اسے لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، سردی جو ہے سردی کا جو موسم ہے وہ بہار کا موسم ہے۔ بزرگ جو ہوتے تھے وہ اس موسم کو ویلکم کہتے تھے۔ کیوں؟ ایسے نہیں کہ اس میں ہمیں یہ کھانے کو ملے گا وہ کھانے کو ملے گا، یہ مقصد تھا ان کا کہ سردیوں میں راتیں لمبی ہو جاتی ہے، قیام کرنے کا، قیام سے مراد نماز میں کھڑے ہونے کا موقع زیادہ ملے گا، اور سردیوں میں دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور روزہ رکھنے میں آسانی ہے۔ فرض روزے کے علاوہ بھی نفل روزے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، ایام 20 کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ تو فرمایا سردیوں کے دنوں میں جو آدمی روزے رکھے گا تو وہ چھوٹے روزے ہو جائیں گے، آسانی سے اس کو رکھ سکتا ہے۔ تو سمجھو یہ بالکل ایسا مال غنیمت کی طرح ہے، یعنی کہ اللہ کی رحمت کو لوٹنے کا ایک موقع ہے۔
کہ چھوٹے سے دن کے اندر آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا اور روزے کا بہت بڑا اجر و انعام ہوتا ہے. راتیں طویل ہیں، جتنی عبادت کرنا چاہو آپ عبادت کر سکتے ہیں. لیکن میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی اگر ہم فجر کی نماز میں نہیں آ رہے ہیں تو بڑی محرومی کی بات ہے. ہم لمبی تان کے سو رہے ہیں. اب یہ سمجھ لیجیے رات تقریباً 4 گھنٹے زیادہ ہو گئی. گرمیوں میں نماز 5 بجے فجر کی نماز ہوتی تھی، اب تقریباً 6:45 کے قریب ٹائم آ رہا ہے. 2.25 گھنٹے ادھر ہو گئے. گرمیوں میں عشاء کی نماز 9:15 بجے ہے اور اب 7:15 تو 2 گھنٹے ادھر رات لمبی ہو گئی. تقریباً 4.25 گھنٹے رات طویل ہو گئی ہے. اس کے بعد بھی اگر ہماری نیند پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں جو ہے تہجد تو بہت دور کی بات ہے، کیونکہ حدیث میں تو ذکر یہ ہے کہ رات میں قیام کا لمبا موقع ملے گا. مراد یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا. لیکن اگر ہم فجر کی نماز میں پھر بھی نہیں آ رہے تو بڑی محرومی کی بات ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرے لگاتا ہے اور ہر گرے یعنی گاٹھ لگاتا ہے اور ہر گاٹھ لگاتے وقت ایک پھونک مارتا ہے کہ رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو، رات لمبی ہے سوتے رہو. لیکن وہ بندہ اگر جو ہے صبح کو جو ہے بیدار ہوتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے تو فوراً ایک گرے کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے دوسری گرے کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لیتا ہے تینوں گرے کھل جاتی ہے. یہ آدمی صبح کے وقت میں چست و چالاک اور چاق و چوبند اور حساس و بشاس ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہیں اٹھتا تو فرمایا کہ منحوس ہوتا ہے، طبیعت بوجھل ہوتی ہے. تو ہم لوگ جو ہے اتنی لمبی تان کے سو رہے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں. یعنی جو وقت تہجد کا ہوتا ہے بعض نوجوان اس وقت تو سوتے ہیں کہ راتوں کو اتنی دیر تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں. بعض لوگوں نے بتایا کہ جب تک موبائل ہاتھ میں چھوٹ کر منہ پہ نہ لگنے لگ جائے کہ نیند آ رہی ہے اور ہاتھ میں چھوٹا اور منہ پہ لگ گیا کہ جب تک ہم سوتے نہیں، اور صبح کو پھر وہ 12 بجے کی خبر لاتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی اگر ہم فجر کی نماز میں نہیں آ رہے ہیں تو بڑی غفلت اور کوتاہی کی بات ہے اور اللہ کے عذاب کو گویا ہم دعوت دے رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بعض بزرگ فرماتے ہیں، شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے جو ہرن پیدا کیا ہے 2 طرح کے ہرن ہوتے ہیں. ایک کے نافے کے اندر اللہ نے مشک پیدا فرمایا ہے اور ایک کے نافے میں کچھ نہیں ہوتا. تو جس ہرن کے نافے کے اندر اللہ نے مشک، ایک بڑی عمدہ اور بڑی بہترین خوشبو ہوا کرتی ہے، بہت مہنگی خوشبو مانی جاتی ہے، کہ جس ہرن کے نافے کے اندر اللہ نے مشک کو پیدا فرمایا وہ اتنا چوکنا رہتا ہے کہ رات کو نیند بھی پوری نہیں لیتا. اسے یہ رہتا ہے اگر میں غفلت کی نیند میں سو گیا کہیں شکاری میری ناف سے وہ مشک چرا کر کے نہ لے جائے، اس لیے وہ اونگ کے اندر ہی اپنی نیند کو پوری کر لیتا ہے، چوکنا رہتا ہے. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، ایک انسان ہے، ایک مسلمان ہے، اللہ نے اس کے دل کے اندر ایمان کا موتی اگر دیا ہے تو اسے بھی لمبی تان کے نہیں سونا چاہیے، اسے ہر وقت یہ سوچنا چاہیے اگر میں لمبی تان کر سو گیا تو شیطان میرے دل سے ایمان کا موتی چرا کر لے جائے گا. کہ مجھے لمبی نہیں تاننی ہے، مجھے یہ خیال رہنا مجھے فجر پڑھنی ہے. شاذ و نادر ایسا ہو گیا، غفلت میں نیند آ گئی ہے، تو اس کے لیے تو پھر حدیث ہے کہ ایک آدمی کی جو ہے پوری نیت کی تہجد پڑھنے کی کہ مجھے تہجد پڑھنا ہے، لیکن غفلت ایسی ہوئی تہجد نہیں پڑھ پایا تو فرمایا تہجد کا ثواب دیا جائے گا. نیت کے اوپر دار و مدار ہے نا. تو کم سے کم نیت کر کے سوئے ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے، الارم لگا کر سوئے، بہت ساری آسانی آ جا رہی ہے. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو، سردی کا موسم اس لیے باہر کا موسم ہے کہ راتیں طویل ہیں. اتنی لمبی رات کے باوجود بھی اگر ہمیں عبادت کی توفیق نہیں ہو رہی تو بڑی محرومی کی بات ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور دیکھا کہ جب سلام پھیرا کہ تہجد کا وقت، سحر کا وقت قریب ہے، تو کہنے لگی، اللہ سے شکوہ کرنے لگی، یا اللہ تیری راتیں کتنی قلیل چھوٹی ہو رہی ہیں. 2 رکعت نماز پڑھی، پوری رات چلی گئی. رات کے چھوٹا ہونے کا شکوہ ان حضرات کو ہوتا تھا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لمبی رات کے باوجود بھی ہم نماز میں نہیں آ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، سردیوں کے موسم کے اندر ایک کار خیر بہت زیادہ اعلیٰ ہے، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا. بہت سے مواقع سردیوں میں آپ کو، حالانکہ ہر موسم میں ہر موسم کے اعتبار سے خرچ کرنے کے موقع ہوتے ہیں، لیکن سردیوں کے اندر آپ دیکھیں گے بہت سارے ضرورت مند ایسے ہیں جن کے پاس بلینکٹ نہیں ہے، کسی پہ سوکس نہیں ہے، کسی پہ سویٹر نہیں ہے، کسی پہ جیکٹ نہیں. آپ تلاش کریں
اپنے آس پاس کے علاقوں کے اندر، اپنے پڑوس کے اندر، محلوں کے اندر کسی بزرگ کو، کسی کو کچھ بھی دے سکتے ہیں. کسی کو آپ نے کمبل دے دیا، کسی کو آپ نے جیکٹ دے دی، سویٹر دے دیا. جن حضرات کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اس کار خیر کے اندر ضرور حصہ لینا چاہیے کہ وہ 100 50 200 اپنا یہ چیزیں لا کر رکھیں اور ضرورت مند کو دیں. مدرسوں کے اندر بھی جا کر دے سکتے ہیں. مدرسوں میں کسی دن فجر کی نماز جا کر پڑھو، وہاں دیکھو کس بچے کے اوپر جو ہے چادر نہیں ہے، کس کا مفرل نہیں ہے، کس کا ٹوپا نہیں ہے. تو اس طرح کے بہت سارے کار خیر ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے بندوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، مدد کر، جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا، بھائی سے مراد ایمانی بھائی ہے، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. جب تک کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہے گا، اللہ اس آدمی کی مدد کرتا رہے گا. اور ایک جگہ فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی آدمی اللہ کے قریب ہے. قریب من الناس، لوگوں کے قریب ہے. قریب من الجنہ، جنت کے قریب ہے. بعید من النار، دوزخ سے دور ہے. سخی آدمی اللہ کے قریب، بندوں کے قریب، جنت کے قریب، دوزخ سے دور. اور فرمایا والبخیل بعید من اللہ، کنجوس آدمی اللہ سے دور. بعید من الناس، لوگوں سے دور. بعید من الجنہ، جنت سے دور. قریب من النار، دوزخ کے قریب ہے. تو ہم سخاوت کو فالو کریں گے، اللہ کے بندوں کو خیال کریں گے، اللہ ہمارے کام بنائے گا. تو سردیوں کا موسم چل رہا ہے، اس کام کے اندر بھی ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. اور اپنی راتوں کے اندر اللہ اگر توفیق دیتا ہے 2 رکعت نماز اگر آپ پڑھیں گے، اور اگر اس کو بھی آپ چھوڑ دیں، کم از کم فجر کی نماز پابندی سے پڑھیں. فجر کی 2 سنتوں کی فرمایا کہ دنیا وما فیہا، کہ فرمایا کہ فجر کی 2 سنتیں جو آدمی پڑھنے کی پابندی کرے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.